الحمدللہ انہی کے فیض یافتہ اکابرین، انہی سے نسبت رکھنے والے اللہ والے یہاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ آپ حضرات ان کو سنیں گے۔ میں مجمع جوڑنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے 4 طرح کے لوگوں کے۔ وہ لوگ ہیں جو نقصان میں نہیں ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے رب کو اپنا رب مان لیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، پھر اسی کے اوپر ڈٹ گئے، پھر اسی کو وحدہ لا شریک لہ مان لیا، پھر اسی کی عبادت کے لیے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے در پر جب آ گئے تو پھر کسی اور در پر نہیں گئے، اس کے سامنے جب جھک گئے تو پھر کسی اور در پر نہیں جھکے۔ انہوں نے اعلان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ وہ ہے اللہ، وہ ہے ہمارا رب، وہ ہے خالق کائنات، جو مالک الملک ہے، جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ مجھے حکم ہوا پردے پر بات کریں، میں آؤں گا اس بات پر انشاءاللہ، اور 20 منٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹوں گا، لیکن ہر چیز کی بنیاد اس پر ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہماری بنیاد پکی ہو، ہمیں پتا ہو ہمارا خالق اور مالک کون ہے۔ اگر انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا تو اس کے اعمال تو ضائع ہونے والے ہیں۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، وہ ہیں جو رب کو نہیں پہچانتے، جن کے پاس رب کا تعارف نہیں ہے، وہ عمل کرنے والے ہیں، عمل کر کر کے تھک جانے والے ہیں۔ صبح ہم سے پہلے اٹھتے ہیں، ہمیں آوازیں آتی ہیں، وہ بہت عمل کرنے والے ہیں، لیکن عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، وہ جہنم کے اندر جانے والے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہے، وہ نور نہیں ہے جو اللہ کا تعارف کرواتا ہے، ان کے پاس وہ ایمانی طاقت نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس پس منظر میں اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ سب سے پہلے فرمایا وہ ایمان والے، دوسرے نمبر پر نیک اعمال والے، اور نیک اعمال کا میں تعارف کرواتے ہوئے عرض کروں، ہم سنتے ہیں نماز پڑھنا نیک عمل ہے، ہم سنتے ہیں روزہ رکھنا نیک عمل ہے، ہم سنتے ہیں زکوٰۃ دینا نیک عمل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے میں عرض کروں وہ مضامین جو تشنا رہ گئے، جن کو کسی نے چھیڑا ہی نہیں، وہ مضمون اللہ نے سورہ نور کے اندر بیان کیے، اور اس کے بعد یہ آیت اتاری۔ کیا مضامین تھے؟ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، لوگوں یہ سورت ہم نے نازل کی، ہم نے اس کو تمہارے لیے اتارا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کیا نصیحت حاصل کرو؟ فرمایا میں ایمان والوں کا ایک پاکیزہ معاشرہ دیکھنا چاہتا ہوں، ایمان والوں کا ایک صاف ستھرا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں ایک ایسی کمیونٹی دیکھنا چاہتا ہوں جس کو کہا جائے کہ یہ حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ تو ایمان والوں کے معاشرے کے اندر، ایمان والوں کی بستیوں کے اندر کوئی گنہگار ہو، کوئی بے حیائی کے کام کرنے والا ہو، فرمایا اس سے معاشرے کو پاک کرو، اس سے معاشرے کو صاف کرو، اس سے بستیوں کو پاک کرو، تب برائیاں رکیں گی۔ کیا کام کرنا ہے اس کے لیے؟ فرمایا اس کو بیچ میں سے نکالو، اور اتنا سخت حکم دیا اللہ رب العزت نے، اس لیے کہ معاشرہ پاک کرنے کے لیے سختی کی ضرورت تھی۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام جانے لینے کا حکم دیتا ہے، انسان مار اور اسلام مار اور دھاڑ کا حکم دیتا ہے، نہ، فرمایا اتنا سخت حکم ہوگا کہ کوئی بے حیائی کا کام کرنے کے لیے سوچے گا بھی نہیں، اور اگر وہ کرنے کی طرف جائے گا اس سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کوئی جرم کر لے، کوئی گناہ کر لے، کسی نے چوری کر لی، کسی نے زنا کر لیا، اس کو پتہ ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری کہیں پیشی ہوگی ہم چھوٹ جائیں گے، ہمیں کبھی پکڑ کر کے لے جایا جائے گا ہم چھوٹ جائیں گے، کچھ اوپر سے اور کچھ نیچے سے کچھ نہ کچھ کر کے کسی طرح چھوٹیں گے، اور اگر نہیں بھی چھوٹے تو ایک ٹرائل
چلے گا، لمبا زمانہ گزرے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فرمایا یہ سخت حکم جب آ جائیں گے، ایک بندے کو پتا ہے اگر میں نے ناحق کسی کی جان لی، اس کے جنازے کے ساتھ میرا بھی جنازہ اٹھے گا، پھر جانیں جائیں گی نہیں، جانیں بچیں گی۔ جب بے حیائی کے حکم کے لیے اتنا سخت آرڈر دیا کہ جو کوئی بے حیائی کا کام کرے، جو کوئی زنا کا ارتکاب کرے، فرمایا فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یہ اس کو سزا دو، اتنی سخت سزا کہ اس کو 100 ڈنڈے مارو، 100 کوڑے مارو، کہ وہ دوبارہ اس کے لیے اس کے بارے میں کوئی سوچنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اور میرے ایمانی بھائیوں، یہ صرف اسلام کی بات نہیں، یہ صرف قرآن کی بات نہیں، ہر انسان جس کے اندر کچھ نہ کچھ یا اولی الالبابی کچھ عقل ہے، کچھ سوچ ہے، کچھ فہم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عین انسان کے مزاج کے مطابق احکامات تھے۔ آپ نے نہیں سنا کچھ سال پہلے دلی کے اندر ایک گینگ ریپ ہو گیا اور وہاں پر اسٹرائکیں ہوئی، ہڑتالیں ہوئی، لوگ مارچ کر کے نکلے اور سب نے کیا ڈیمانڈ کی تھی؟ کہا وہ سزائیں نافذ کرو جو گلف کے اندر نافذ ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ صاف اور ستھرا ہو۔ وہ کوئی قرآن کو ماننے والے نہیں تھے، حدیثوں کو ماننے والے نہیں تھے، پتا چلا یہ اسلام عین فطرت ہے، یہ تو نیچر کے عین مطابق ہے، دین فطرت ہے، یہ فطرت سے ہٹ کر کے کوئی بات نہیں کرتا۔ اور فرمایا سزا تو اس کو ہوگی، لیکن میں اور آپ ہم نے سوچا یہ سزائیں مل رہی ہیں، ہم کسی کی عزت اچھالنے لگ گئے، کسی ماں بہن بیٹی کی عزت، کسی بھائی کی عزت اچھالنے لگ گئے، یہ بے حیائی کا کام کرنے والا ہے، یہ گناہ کے کام کرنے والا ہے۔ فرمایا اگر اس طرح کوئی زبان کھولتا ہے تو پھر اس کو 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شهادۃ ابدا، فرمایا اس کے لیے بھی بہت سخت سزا ہے، اس لیے کہ جتنا برائیوں کا تذکرہ ہوتا ہے برائیاں اتنی بڑھتی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی۔ چپ سادھ لو، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے، آپ اس میں پڑھیں، یہ تفصیل سے احکامات ہے۔ ابھی آپ نے حضرت مفتی صابر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بھی قرآن کا تفصیل کے ساتھ تعارف سنا، اور آپ نے سنا کہ قرآن پاک ہمارے لیے ایک منشور ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، اور آپ نے سنا کہ قرآن کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، بس مختصراً یہ سمجھیں بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اوپر رب کی خدائی ہے، نیچے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا قرآن کتنی اونچی نعمت ہے۔ ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اے حبیب کبریا آپ کو بھی نہیں امید تھی کہ یہ قرآن آپ کو ملے گا، الا رحمة من ربک، یہ رب کے فضل سے ملا، یہ رب کے کرم سے ملا۔ اور آپ نے سنا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم، لوگوں ساری دنیا کے انسانوں، کوئی کہیں بھی رہنے والا ہے، کچھ بھی ماننے والا ہے، وہ قرآن کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، وہ کوئی گورا ہے یا کالا ہے، وہ یورپ کا ہے، وہ ہندوستان کا ہے، کوئی بھی ہے، ساری انسانیت کو مخاطب کیا کہ یہ ایمان والوں کی، یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو ساری انسانیت کی کتاب ہے۔ قد جاءتکم موعظة من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ آیا ہے، اور نصیحت اور وصیت اس کو کہتے ہیں جو ایک بندہ جاتے ہوئے اپنے پیچھے رہنے والوں کو دیتا ہے، گویا اللہ نے تاکیدی حکم دے دیا یہ قرآن تمہارے لیے میری وصیت ہے، اس کے اوپر عمل کرتے رہنا، اس کو لازم پکڑے رکھنا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، لوگوں تم سمجھتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تب تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک قرآن کے مطابق آپ اپنی زندگی کے اندر احکامات نافذ کرنے والے نہ ہو جائیں، جب تک آپ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہ کر لیں، جب تک حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کے ذریعے آنے والے احکامات کو آپ اڈاپٹ نہ کر لیں، اپنے ذہن اور دماغ سے اس کو قبول نہ کر لیں۔ یہ قرآن کے اندر تفصیلی احکامات ہیں، میں موٹے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا بے حیائیاں ختم ہو گئی، زبانیں بند کر لو، سزائیں سخت رکھو، اس کے باوجود بھی اگر کوئی برائی بچتی ہے تو فرمایا اس کے لیے ایک ڈسٹنس ضروری ہے، ایک فاصلہ ضروری ہے، دونوں اجناس کے درمیان میں، مرد اور عورت کے درمیان میں ایک نیچرل کشش ہے، ایک فاصلہ رکھو، ایک جدائی رکھو، کیا ہوگا اس سے؟ فرمایا اس کے ذریعے سے پاکیزہ معاشرہ وجود کے اندر آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ایمان والوں سے اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلیں،
वयहफज़ू फुरूजहुम, अपनी शर्म की जगहों की हिफाजत करें, निगाहों को झुका करके चले। जब हम कहते हैं पर्दा तो फौरन हमारे जहन में आता है बहन को, बेटी को, माँ को एक कपड़े में लपेट करके रख दो, बस ये पर्दा है। बिल्कुल है वो पर्दा, बिल्कुल है, यानी शरीयत के मुताबिक है, अल्लाह के नबी का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म है कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल लिअज़वाजिका, आप अपनी बीवियों से कहिए, व बनातिका, अपनी बेटियों से कहिए, व निसाइल मुमिनीन, सारी ईमान वाली बच्चियों से कहिएगा। मक्का के लोग कह रहे हैं ये शायरी है, फरमाया ये शायरी नहीं है, यहाँ सबसे पहले घर से काम शुरू हो रहा है। और शायर क्या करता है, हुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, वो कहता बहुत कुछ है, करता कुछ नहीं है। यहाँ पहले किया जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना, सब ईमान वाली बहनों और बेटियों से कहिएगा युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अपने आप को ढक करके बाहर निकले अगर जरूरत पड़ जाए, वरना तो निकले ही ना, घर के अंदर रहे। अब कहेंगे ये कैद खाना हो गया ना, ये इज्जत है, ये एहतराम है, ये मकाम और मर्तबा है। मुझे कोई कहे तेरी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुझे मुलाजमत की जरूरत नहीं, तुझे काम करने की जरूरत नहीं, तुझे दिहाड़ी लगाने की जरूरत नहीं, तेरा सारा खर्चा मेरे जिम्मे है। मैं फिर भी कहूँ ना, मैं धूप में जा करके चलूंगा, मैं बाहर काम काज करने के लिए जाऊंगा, लोग कहेंगे ये बेवकूफ है, ये पागल है, ये दीवाना है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि लोगों, ये बहन, ये बेटी, ये माँ, ये तुम्हारी इज्जत है, इसका खर्चा तुम्हारे जिम्मे है, इसके जिम्मे कोई खर्चा नहीं है। अगर तुम बाप हो तो बेटी का सारा खर्चा तुम्हारे जिम्मे है, अगर तुम भाई हो तो बहन का सारा खर्चा तुम्हारे जिम्मे है, अगर तुम बेटे हो तो माँ का सारा खर्चा तुम्हारे जिम्मे है, और अगर तुम शोहर हो तो बीवी का सारा खर्चा तुम्हारे जिम्मे है। लेकिन फरमाया घरों के अंदर बैठो, करना फी बुयूतिकुन्ना, घरों के अंदर रहो, तुम मलका बना करके भेजी हो, करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला फातिमना सलाता व आतीना ज़काता व अतिअना अल्लाह व रसूलहू। ये तुम्हारा काम है, घर के अंदर रहो, और घर के अंदर रह करके भी ऐसा नहीं कि गैर मर्दों के सामने तुम जा सकती हो। फरमाया नहीं, व बुउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बुउलतिहिन्ना औ इख्वानिहिन्ना औ बनी इख्वानिहिन्ना। ये एक लिस्ट बयान की कुरान पाक ने। अल्लाह करे हमें कुरान पढ़ना नसीब हो जाए, समझना नसीब हो जाए, उस पर अमल नसीब हो जाए। आप पढ़े कुरान ने एक लिस्ट बयान की, फरमाया ये आपके महरम है, आपका शोहर है, आपका बाप है, आपका ससुर है, आपका भाई है, भाई की औलाद है, बहन की औलाद है, और आपके मामू हैं और आपके चचा हैं। उसके अलावा सब के सब आपके लिए गैर महरम है। आपके फूफा गैर महरम है, खालू गैर महरम है, बाहर से आए हुए, आपके कजन गैर महरम है, मामूजाद, फूफाजाद, खालाजाद, चचाजाद, सारे मर्द हों या औरतें, मर्दों के लिए औरतें गैर महरम, औरतों के लिए मर्द गैर महरम, और आपके घर में रहने वाली चची है वो आपके लिए गैर महरम है, और अगर कोई माँ बहन बेटी है उसके लिए खालू गैर महरम है, और उसके लिए बाहर से आने वाले सारे रिश्ते गैर महरम है। फरमाया ये एक क्रिएट करो, एक डिस्टेंस बनाओ, एक फासला बनाओ, फायदा क्या होगा? ज़ालिका अज़का लकुम, इसके जरिए से एक पाकीज़ा मुआशरा वजूद के अंदर आएगा, इसके जरिए से एक पाकीज़ा मुआशरा वजूद के अंदर आएगा। ज़ालिका अज़का लकुम, ये तुम्हें पाक करने वाला है। लोगों, मैंने तुमसे क्या लेना है? मैं तो चाहता हूँ तुम्हारा मुआशरा पाक हो जाए, पाक साफ मुआशरा हो जाए, और फिर तफसीली अहकामात है। लेकिन जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, फरमाया अल्लाह जमीन और आसमान का मुनव्वर करने वाला है, उसको रोशन करने वाला है। मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा, उसकी रोशनी की मिसाल कैसी है? जैसे एक ताकचे के अंदर एक खेरा, खेरा बोलते हैं आप लोग, खेरा के अंदर एक दियो रखे हुआ है, और उस दिए की रोशनी सामने की तरफ जा रही है, और फिर दिया भी ऐसे नहीं है, उसके ऊपर शीशा चढ़ा हुआ है, और शीशा कैसा है? कौकबुन दुर्रियुन, गोया वो मोती है या चमकने वाला सितारा है। यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन, उसके अंदर प्योर तेल पड़ा हुआ है, साफ तेल पड़ा है, मिट्टी का गंदा तेल नहीं है। फरमाया ज़ैतून का साफ तेल है, यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नार। कुरान ये समझाना चाहता है, ये कह करके, ये बता करके, फरमाया ये रोशनी है अल्लाह की तरफ से, ये हिदायत है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ये हिदायत है, अल्लाह का नूर है,
اللہ کی روشنی ہے، اور جو پیچھے احکامات آئے، پردے کے احکامات آئے، گھریلو زندگی کے احکامات آئے، گھر کے اندر رہنے کے احکامات آئے، باہر رہنے کے احکامات آئے، کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا، کس کے سامنے آپ بے پردہ جا سکتے ہیں کس کے سامنے نہیں جا سکتے، مردوں کے لیے بھی ہے پردہ، فرمایا نگاہیں جھکا کر کے چلو، کوئی ماں بہن بیٹی آ گئی جو آپ کی محرم نہیں ہے اس سے آنکھیں لڑا کر کے بات مت کرو، اور آپ کسی کے گھر کے اندر گئے، کوئی ہے آپ کا رشتہ دار ہے آپ کا بھائی ہے، اس کے گھر کی عورتیں جن کی آپ کی غیر محرم ہے، فرمایا نوک کر کے جاؤ، دروازے کو بجا کر کے جاؤ، اور اگر کہا جائے ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکى لکم، اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، ابھی آپ کے بھائی وہاں موجود نہیں ہے، آپ کے وہ رشتہ دار آپ کے وہ دوست جن سے آپ ملنے آئے نہیں ہے وہاں گھر میں اور ذات اکیلی ہوں، فارجعوا واپس چلے جاؤ، اور ہم کیا کہتے ہیں چنگی پر جائیانی جی چاو بھی نہیں پوچھتی، آپ کی بھابھی آپ کے لیے غیر محرم ہے، ہوا ازکى لکم، فرمایا اس کے ذریعے سے فائدہ کیا ہوگا، پاکیزہ معاشرہ وجود کے اندر آئے گا، پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے گا، گندگیوں کو معاشرے کے اندر سے صاف کرو، لیکن یہ احکامات ایسے ہیں جو مجھے اور آپ کو بڑے عجیب لگے، نئے سے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کون سے احکامات آ گئے آج، فرمایا ہاں یہی وہ احکامات ہیں جن پر عمل کرنے کے لیے رجال لا تلہیہم تجارت، ایسے مردوں کی ضرورت ہے، رجال ایسے ہمت والے لوگوں کی ضرورت ہے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو ان کی تجارت ان کا کام کاج ان کا کاروبار نہیں مشغول رکھ سکتا ہے، رجال، قرآن کا یہ انداز نہیں ہے، قرآن جہاں پر بھی مخاطب کرتا ہے کہتا ہے ایمان والوں، مسلمانوں، ماننے والوں یا نہ ماننے والوں، لیکن یہ غیرت کی بات ہے، یہ ہمت کی بات ہے، یہاں فرمایا رجال، ایسے ہمت والے لوگ چاہیے، ایسے مرد چاہیے، مرد چاہیے، اور ہم جو ان احکامات پر عمل نہیں کر رہے، ہم اپنے بارے میں سوچیں ہم مرد ہیں یا کیا ہیں، مرد ہیں یا کوئی اور بلا ہے، رجال لا تلہیہم تجارہ، قرآن پاک نے ایک اور موقع پر بھی فرمایا نا سورہ کہف کے اندر انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ کچھ جوان تھے، فتیۃ وہ جوان تھے، وہ ہمت والے لوگ تھے، آج ضرورت ہے ہمت کی، آج ضرورت ہے حوصلے کی، ہم ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آج کے بعد ہم بے پردگی نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم خود بھی اپنی حفاظت کریں گے، اپنی ماں بہن بیٹی کی بھی حفاظت کریں گے، خود بھی پردے کا خیال رکھیں گے، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پردے کا خیال رکھیں گی، اس کے ذریعے سے ازکى لکم، فرمایا ایک پاکیزہ معاشرہ وجود کے اندر آئے گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہیں وہ نیک اعمال جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، جن کو ہم سننا چاہتے ہی نہیں ہیں، جن کے اوپر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی تیار نہیں ہوتا، اور الحمدللہ ہماری برادری ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑی چیزیں نصیب کر دی، خود ہی داڑھی دے دی الحمدللہ، سر کے اوپر پگڑی باندھ کر کے دے دیے، مجمع میں کتنے بزرگ دیکھو کتنے نظر آ رہے ہیں، سر کے اوپر صافہ باندھا ہوا ہے ماشاءاللہ، داڑھی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، لگتا ہے کہ ایک ایمان والا جا رہا ہے، اور اس موقع پر مجھے ایک بات یاد آئی، ایک صاحب بیچارے تھے ہمارے چودھری صاحب، اس کو کسی نے پوچھا چودھری صاحب داڑھی کیوں رکھی ہے، جی میرا نبی کی سنت ہے نا، ہم نے پتا سنت ہے یا پگڑی یا کیوں بدی ہوئی اوپر ہے، نبی کی سنت ہے، ایسا شلوار یا انہیں اوپر کیوں رکھی ہوئی ہے، اللہ کا نبی کی سنت ہے، واسفل من الکعبین من الازار فی النار، کوئی اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر کے چلے گا، فرمایا جہنم کے اندر چلے گا، یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی، تو اس نے پوچھو ڈنڈوں کیوں رکھے ہوئے ہیں، کتا تے ڈر لگے، کتا تے ڈر لگے، انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، یہ لباس چڑھو لائے نبی کی سنت ہے، ڈنڈوں رکھو نبی کی سنت ہے، فرمایا اس کے ذریعے یہ سنتیں ہمیں نصیب ہیں، اس سے آگے کے بھی کچھ احکامات ہیں، اگر وہ بھی نصیب ہو جائیں، آدھے تو پہلے ہی موجود ہیں، آٹومیٹیکلی نیچرلی ملے ہوئے ہیں، آدھے بچ گئے، اگر ان پر ہم عمل کر لیں، ہمارا گھرانہ وہ گھرانہ ہو جائے گا جو رب دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا گھر ویسا بنے گا جیسا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اور میرے ایمانی بھائیوں، بطور خاص نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے فرمایا میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں لم یلد ولم یولد لم یکن لہ کفوا احد، میں نہیں ہوں کسی کا محتاج دین کو باقی رکھنے کے لیے، اگر تم لوگ دین کے اوپر عمل نہیں کرو گے، میں ایسے لوگوں کو کھڑا کروں گا، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، قرآن نے کہا تمہیں
ہمیں یہ احکامات بتائے جاتے ہیں کہ پردہ کرو، خود بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی کرواؤ، اپنا دیندار معاشرہ بناؤ، اپنا گھر ویسا بناؤ جیسا دیندار لوگوں کا ہوتا ہے، جیسا اللہ کے نبی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پردے کا فائدہ بہت ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ قرآن نے کہا، بس آخری بات کہہ کر کے بات ختم کروں، قرآن نے کہا اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہو یدنین علیہن من جلابیبہن۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے آپ کا تعارف پتہ چلے گا کہ ایمان والی کی بیٹی جا رہی ہے، سامنے نظر آئے گی یہ ایمان والوں کی بچی جا رہی ہے، اور پھر فلا یؤذین، کوئی تکلیف، فلا یؤذین، کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا، کوئی اس کے اوپر سیٹیاں نہیں کس سکے گا، کوئی اس کے اوپر کوئی جملہ نہیں کس سکے گا، وہ ایک غیرت کی مثال ہوگی۔ اور اگر اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا گویا وہ پوری امت مسلمہ کو للکارے گا۔ اور مدینہ کے اندر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ شہر کے اندر تھی، وہ بڑا چوغا ڈال کر کے گئی ہوئی تھی، ایک یہودی نے کمبخت نے اس نے ایک کنڈا ڈالا اور وہ پورا سرے بازار ان کو برہنہ کر دیا، وہ پورا کرتا ہی اتار دیا، اور دور سے وہ یہودی دیکھ رہے اور ہنس رہے گڑاکے لگا کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہیں پر موجود تھے، غیرت مند تھے نا، بے شرم نہیں بنے تھے نا، وہ غیرت والے تھے، وہاں گئے، دیکھا وہ بڑا ہنس رہا ہے ایک یہودی، وجہ کیا ہوئی؟ ہماری بہن سرے بازار ننگی ہو گئی اور یہ ہنس رہا ہے، جا کر کے تلوار نکالی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کی وجہ سے ہزاروں کی عزتیں بچا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ پہنچا، یہودیوں نے جمع ہو کر ان کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس ایمان والے کی عزت کا بدلہ لیا جائے گا، اگر آج عزت کا بدلہ نہیں لیا گیا قیامت کی صبح تک کسی کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ پتہ چلے گا یہ ایمان والی بہنیں ہیں، آج پتہ ہی نہیں چلتا ہے بے ایمان جا رہے ہیں یا ایمان والے جا رہے ہیں، ہماری شکلیں ہی ختم ہو گئی، ہماری صورتیں ہی ختم ہو گئی، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے پردہ ہی اتر گیا۔ کسی نے کہا کہ یہ ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے پوچھا تمہارا پردہ کہاں چلا گیا؟ فرمایا مردوں کی عقل پر پڑ گیا، اور میں کہوں مردوں کی غیرت پر پڑ گیا۔ ہم خود تیار کر کے گھر سے باہر نکالتے ہیں، یہ پریشیس قیمتی چیز ہے، ویلیویبل چیز ہے، فرمایا اس کو گھر کے اندر رکھو، کوئی سونے کو یوں سڑک پر نہیں ڈال دیتا ہے، کوئی اپنے گھر کی قیمتی چیز کو یوں سڑک پر نہیں پھینکتا ہے، تو کیا مائیں بہنیں اور بیٹیاں ان کی اتنی بھی عزت نہیں ہے جتنی ہمیں مال کی عزت ہے؟ فرمایا اگر تم ان احکامات پر نہیں عمل کرو گے من یرتد منکم عن دینہ، گویا تم دین سے منہ موڑ چکے ہو۔ صرف نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، صرف روزہ رکھنے کا نام دین نہیں ہے، صرف رمضان کے اندر آ کر کے مسجدوں کو آباد کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جینے سے لے کر کے مرنے تک کا۔ فرمایا مکمل نہیں دین میں داخل ہوتے تو گویا تم اب دین سے منہ موڑ چکے ہو۔ اب سنو، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا یحبہم ویحبونہ، وہ رب سے محبت کریں گے، رب ان سے محبت کرے گا، اور سب سے بڑی بات یجاہدون فی سبیل اللہ۔ میرے جوان ساتھی سنیں اور ہمت کریں، حوصلہ کریں، ہم دین پر عمل کریں گے۔ فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے لیے دین پر کھڑے ہونے کے لیے دین کے راستے میں آنے والی مصیبتوں کو برداشت کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ جو صاحب سے کہا جائے دین کے مطابق نکاح کراؤ، دین کے مطابق گھر کا ماحول بناؤ، برادری کے کیا گی، برادری کے آکھا گی، برادری کو کے بنو۔ فرمایا یہ برادریاں اسی طرح کہتی رہیں گی، اور جب بندہ وہاں پہنچ جائے گا جہاں کے لیے فرمایا وہاں سے واپسی بہت مشکل ہے، اس وقت کوئی برادری کام نہیں آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ امہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس وقت ہر بندہ بھاگے گا اپنی اپنی نبا محمد چھٹ پروا یارا۔ جب اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا تو آج تم کیوں کسی کی فکر کرتے ہو؟ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، اور آخر میں کوئی کچھ نہیں کہتا سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے۔ اللہ رب العزت ہمیں مکمل دین پر عمل نصیب فرمائے، اللہ رب العزت غیرت ایمانی کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات، وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔